چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف. اسٹوری بہت خوفناک ہے. آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور پھر کسی کی ڈیڈ باڈی ہے ان کو ٹائم پر پہنچا دیں تاکہ وہ تدفین وغیرہ ٹائملی کر سکیں. بہرحال اس شخص سے ہماری بہت اچھی بات چیت ہوئی اور ہم وہیں پہ چائے انجوائے کرنے لگے. اب عدنان بھائی وہ ڈھابا کچھ اس طرح کا تھا کہ اس کے پیچھے اس کے چاروں طرف جنگل ہی جنگل. جنگل سے مراد کھیت، جھاڑیاں، درخت، یعنی وہ سبزے والی جگہ تھی. یعنی دن میں تو وہ بہت خوبصورت نظر آتی ہوگی. کیا نظارہ ہوگا اس جگہ کا. اس شخص نے کہا کہ میں نے ابھی سب کچھ کلوز کیا ہے ورنہ آپ لوگوں کو یہاں میں جلیبیاں بھی کھلاتا. میں سردیوں میں دودھ جلیبی کا کام بھی کرتا ہوں. بہرحال ہم چائے پی رہے تھے تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس ڈھابے کے پیچھے سے کچھ کتے ہماری ایمبولینس کے چاروں طرف اکٹھے ہو گئے اور زور زور سے بھونکنے لگے. اس شخص نے پتھر اٹھا کر ان کو بھگایا پر ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ کتے نہ جانے کیوں ہماری ایمبولینس کی طرف ہی آ کر کیوں بھونکے. بہرحال ہم نے جیسے کہ بتایا کہ وہ جگہ دن میں بہت خوبصورت ہوتی ہوگی لیکن رات کو اتنی ہی پراسرار اور ویران لگ رہی تھی. چائے ختم کرنے کے بعد ہم نے اسے پیسے دیے اور اپنی ایمبولینس کی طرف بڑھے. پھر ہم اپنی گاڑی میں آتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل پڑتے ہیں. ہم نے وہی رائٹ والا روڈ لیا اور چلتے چلتے اب اور بھی زیادہ گھنی جھاڑیاں اور جنگل آ گیا. عدنان بھائی میں کیا بتاؤں، وہ علاقہ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. فوگ اتنی زیادہ تھی، گھبراہٹ سے دل چاہ رہا تھا اپنی گاڑی کی لائٹس بند کر دیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو. نہ جانے کیسے کیسے خیال دل میں آ رہے تھے اور بس یہی ڈر تھا کہ بس یہ رستہ کراس کر لیں اور ہمیں پھر پکی سڑک مل جائے. وہ راستہ واقعی میں بہت خوفناک سا تھا. پھر ہم نے اس راستے کے بارے میں یہ بھی سنا تھا کہ یہ ہانٹیڈ ہے اور اسی وجہ سے ہمارے ڈر میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا. اور پھر اتنا پتھریلا روڈ آ گیا کہ اتنے موٹے موٹے پتھر ہماری گاڑی کے نیچے آنے لگے. اور ایک دم سے مجھے ٹائر کے بلاسٹ ہونے کی آواز آئی. اور ایک دم سے ساری ہوا نکل گئی. میری گاڑی کا ایک ٹائر بیٹھ گیا اور جیسے ہی ٹائر میں ہوا نکلی میرا اور میرے ساتھی کا بھی دل بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. بتانے میں شاید اتنا خوف نہ آ رہا لیکن اس جگہ کی پرسراریت، فوگ اور جنگل کو دیکھتے ہوئے ہمارے دل بیٹھ گئے کہ اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے. اب میری گاڑی میں ایک اسٹیپنی تھی اسٹینڈ بائی میں، لیکن اس اسٹیپنی کا بھی ایک پرابلم تھا. وہ سمجھ لیں ایک جگاڑ تھا. مجھے وہ کر کے اس اسٹیپنی کو فٹ کرنا تھا اور پھر وہاں سے نکلنا تھا جو کہ بہت ٹائم ٹیکنگ کام تھا. بہرحال ہمارے پاس وہی آپشن تھا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. میں گاڑی سے اترا اور میرا ساتھی بھی. وہ جگہ اتنی خوفناک تھی کہ باہر گاڑی سے نکلنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا. ہم نے موٹی موٹی چادریں اوڑھ رکھی تھیں. گاڑی کی اگر ہیڈ لائٹس آف کر دی جائیں تو ایسا لگے کہ ہم کسی اور ہی دنیا میں، جہاں نہ دور انسان ہے، نہ کوئی چرند پرند، نہ کوئی جنگلی جانور، بس ہم الگ ہی کسی دنیا میں. بہرحال میں نے گاڑی سے جیک نکالا اور جیک لگانے لگا. اپنے ساتھی کو کہا کہ اسٹیپنی نکال کر لاؤ. وہ گیا اسٹیپنی نکالنے اور میں جب تک جیک لگانے لگا اور پرانا ویل چیک کیا تو وہ پھٹ چکا تھا. وہ شاید کسی پتھر پہ لگا تھا اور وہ بہت بری طرح پھٹ چکا تھا. بہرحال میں نے جیک لگایا، گاڑی کو اوپر کیا. مجھے کچھ ٹائم لگ گیا تھا جیک لگانے میں. اتنی دیر میں میرا وہ ساتھی گاڑی کی اسٹیپنی نکال کر میرے پاس لے آیا. اس ٹائم میرے پاس نوکیا کا فون ہوتا تھا جس میں ایک ٹارچ تھی. میں نے فون کو اپنے دانتوں میں دبا رکھا تھا اور ہاتھوں سے کام کر رہا تھا. میرا ساتھی آیا تو میں نے اسے فون دیا اور کہا کہ تم یہ پکڑ کے رکھو، میں باقی کا کام کرتا ہوں. ہم دونوں اس ٹائر کو چینج کرنے میں مصروف تھے جس میں بہت ٹائم لگنے والا تھا. بتاتا چلوں اس اسٹیپنی میں کچھ ایسی ٹیکنیکل چیز تھی جو مجھے جگاڑ پر فٹ کرنی تھی. وہ شاید میں آپ کو یہاں پہ بیان نہ کر سکوں. بہرحال اب ہم لوگ اپنے کام میں مصروف تھے کہ ہمیں گاڑی کے دوسری سائڈ سے ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی ہماری گاڑی کے کیبن پہ ناک کرتا ہے. وہ کچھ اس طرح کی آواز تھی جیسے کوئی ہائی ایس پہ زور زور سے 3 سے 4 بار ناک کرتا ہے. اب ویسے ہی ہم لوگ اس جگہ سے اتنا خوف کھا چکے تھے اور اوپر سے یہ آواز، سمجھ لو ہمیں تو ایسے لگا جیسے 1000 واٹ کا بجلی کا کوئی جھٹکا لگا. اتنی خوفناک وہ آواز تھی کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم 2 ہی تو ہیں اس ویرانے میں. پھر یہ تیسرا شخص کون ہے جس نے گاڑی پہ ناک کیا. اب ہم جہاں بیٹھے تھے وہیں جم گئے. ہماری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ جا کے دیکھیں کہ کس نے ناک کیا. ہم اٹھے. میں نے اس ڈیڈ باڈی پہ بھی اس کیبن کے اندر ٹارچ ماری. پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا لیکن میں نے اس کو بھی دیکھا. وہ بالکل ویسے بے جان پڑی ہوئی تھی. بہرحال ہمیں گاڑی کے دوسری سائڈ جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. پہلے میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں آواز دی، کون ہے وہاں پہ؟
لیکن مجھے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، اور پھر ہم دونوں اس طرف کو جانے لگے۔ ہم نے اپنی گاڑی کا فرنٹ کراس کیا اور جیسے ہی دوسری سائڈ پر جا کے دیکھا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے چپک کر اس طرف گئے تھے وہ جگہ دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ ہم سے کتنی دور نہیں تھی، گاڑی کے اس طرف ہم بیٹھے تھے اور اس طرف سے آواز آئی تھی اور ہمیں اس طرف جانا تھا، لیکن اس کے لیے ہم نے اتنی ہمت جمع کی اور اس کے بعد ہم وہاں گئے، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارے ڈر میں اور اضافہ ہو گیا، نہ کوئی آیا ہے، نہ کسی انسان کی کوئی آواز آئی، اور یہ ناکنگ کی آواز کہاں سے آئی؟ ہمارا سروائیول یہی تھا، یہ گاڑی ہمیں کیسے بھی اس کو سیٹ کرنا تھا اور یہاں سے نکلنا تھا۔ پھر ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد گاڑی کو ٹھیک کر کے یہاں سے نکلا جائے، کیونکہ یہ جگہ واقعی میں بہت ہانٹیڈ ہے، جیسا کہ ہمیں پہلے کسی نے بتایا تھا۔ اور پھر ہم دوبارہ اپنے کام پہ لگ گئے۔ پھر نہ پوچھیں وہاں ہمارے ساتھ پر نارمل ایکٹیویٹیز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم بیٹھے اس گاڑی کو سیٹ کر رہے تھے تو ہمیں پھر سے آواز آتی ہے کہ جیسے کسی نے گاڑی کی پچھلی ڈگی کھولی ہو اور دھم سے واپس بند کر دیا۔ اب یہ ٹو مچ ہو گیا تھا عدنان بھائی، ہم نے چیخ ماری اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھی نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنے کام کی سپیڈ بڑھاؤ، جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کرو، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم نہ جانے کیوں جنات کی بستی میں آ گئے ہیں۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہاں آس پاس جنات ہیں۔ اور اس نے کہا کہ بس اگنور کرو اس کو اور اپنے کام پہ دھیان دو۔ عدنان بھائی، میرا پورا جسم اس طرح شیورنگ کر رہا تھا، میں اتنا ڈر چکا تھا کہ میرے اندر جان ہی نہیں تھی۔ آپ کو لوگ سٹوری سناتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، میری ہمت نہیں تھی، اور عدنان بھائی ایسا ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کو نظر نہ آ رہی ہو اور وہ اپنا آپ کو ظاہر کرے، اور پھر ایسی جگہ پر جہاں ویسے ہی آپ کو وحشت آ رہی ہو، تو پھر کیا انسان کا حال ہوگا؟ ہم تو زندہ کیسے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا۔ اب جیسا کہ میرے ساتھی نے کہا تھا کہ تم ان چیزوں پر دھیان نہ دو، اپنے کام کو تیز کرو، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے دل میں یہی ٹھانی، اب جو بھی ہوگا میں اسے اگنور کروں گا، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، اور اپنے کام پہ دھیان لگاتا ہوں۔ میں نے اپنے کام کی رفتار بڑھا دی، لیکن اب ایکٹیویٹیز اور بڑھنا شروع ہو گئی۔ ہوا ایسا کہ میرے ساتھ والا جو ساتھی تھا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ بھی بہت گھبرایا ہوا تھا اور وہ مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس گاڑی کے کچھ دور کچھ قدموں کی آواز آ رہی ہے، جیسے جو آس پاس پڑے پتے ان پر کوئی چل رہا ہو۔ اور میرے بھائی، آپ یقین کریں کہ کبھی ان قدموں کی آواز ہمیں اتنا قریب سے آتی تھی کہ جیسے کوئی بالکل ہمارے سر کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، یعنی ہماری بالکل پیٹھ پہ کھڑا ہو گیا۔ اور میرا ساتھی مجھے کہتا تھا، دھیان مت دو، کام کرتے رہو، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ عدنان بھائی، میرا کیا بتاؤں کہ وہ خوف کی کیا کیفیت تھی۔ آپ شاید